السلام علیکم دوستوں، اور کل میں نے کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں چاہتی تھی بہت زیادہ، میں نے خود کو تیار کیا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں کر سکتی یار، نہیں بالکل نہیں کر سکتی۔ دوستوں سٹوری کچھ اس طرح ہے، سٹوری کچھ یوں ہے دوستوں کہ ایک عورت ہے، ایک آنٹی ہے، ایک آنٹی کی سٹوری ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسی طرح میرے 4 بچے تھے، تو رات کے ٹائم ہم سب گھر والوں کا یہ ایک روٹین ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد ساری عورتیں گھر کی جتنی بھی بہوئیں ہوتی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتی تھی، یعنی ان کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کہ وہ باہر بیٹھے، اور اگر کوئی ذمہ داری ہوتی بھی تھی تو پہلے وہ اپنے بچوں کو سلاتی تھی، اس کے بعد باہر نکلتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ ہم نے کھانا کھایا، تو پھر میں نے دروازہ کمرے کا جو ہے لاک کیا۔ میرے بچے بیڈ میں اچھل کود رہے تھے، میں واش روم میں تھوڑا ان کی جو ہے ساکس وغیرہ یہ سب دھو رہی تھی صبح اسکول کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے، 3 سال 4 سال 6 سال، اس طرح 4 بچے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ اس طرح بیڈ میں دیکھا، تو مجھے میرے بچوں نے جیسے کپڑے پہنے تھے اس میں سے ایک مجھے ایسے لگا جیسے ایک نے ریڈ سوٹ میرے کسی بھی بچے نے نہیں پہنا تھا، لیکن مجھے ایسی فیل ہو رہا تھا جب میں واش روم میں تھی، تو مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے ریڈ سوٹ والا کوئی بچہ بھی اندر ہے۔ تو پہلے تو میں ظاہر سی بات ہے، ایک چیز جب آپ کی فیلنگز میں ہوتی ہے تو ابھی وہ آپ کی مکمل طور پر زبان پہ نہیں ہوتی، صرف آپ کی جو ہے دماغ میں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے کام میں کافی مصروف تھی، لیکن یہ ہوا کہ جب مجھے بار بار وہ اس طرح فیل ہوا کہ یہ ریڈ سوٹ والا بچہ کوئی، تو میں نے ویسے ہی دیکھا پیچھے سے، تو میرے بچے 4 بیٹے تھے اور کھڑے تھے، اور جو ایک بچہ ریڈ سوٹ والا تھا وہ بیٹا۔ میں نے سوچا اچھا باہر سے آیا ہوگا میری کسی دیورانی جٹانی کا کوئی بچہ۔ خیر میں یعنی گھر باہر سے ان کے سب لوگ جوائنٹ فیملی میں تھے، تو اس نے سوچا گھر کا کوئی اور بچہ ہو گئی۔ وہ پھر اپنے کپڑوں میں مصروف تھی، تو پھر اچانک اسے ایسے لگا جیسے وہ بچہ کمرے سے باہر نکلا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو ویسے یہ بہت تجسس اور ٹویسٹ والی سٹوری ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ چلا گیا، تو پھر اس نے جو ساکس وغیرہ دھوئے تو بچوں سے کہا اچھا بچوں کون آیا تھا جو ابھی باہر گیا؟ تو سب نے کہا امی پتہ نہیں کوئی آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کون آیا تھا؟ تو ان کی جو بیٹی تھی بڑی، اس نے کہا کہ کوئی تو نہیں آیا تھا۔ تو اس کی امی نے کہا بھی ریڈ سوٹ۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی پر اتنا غصہ کیا، عورتوں کو بھی پتہ نہیں کسی نہ کسی بات پر اتنا غصہ پھر آ جاتا ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہ غصہ آج تک نہیں بولی، میں نے پورے سوگ زمین پہ گرایا کہ ابھی کیا میں آندھی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بیڈ میں جو بیٹا تھا کون تھا؟ میں سمجھی باہر سے آیا ہے کہ کس کا بچہ تھا، تو گھر میں کون تھا، یعنی گھر کے بچوں میں سے وہ کون تھا؟ تو میری بڑی بیٹی نے کہا کوئی نہیں تھا امی، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ میرے بیٹا سر ہلا رہا تھا یس میں کہ ہاں مما کوئی اور تھا، باہر سے آیا تھا۔ تو باہر سے اس کا تھا یعنی بالکل گھر سے بھی باہر سے یہ بچہ آیا تھا، ہمارے گھر کا بچہ نہیں۔ میں نے کہا ہے آدھی یعنی 7 بجے 7 PM 8 PM کو باہر سے کون بچہ آ سکتا ہے اتنی سخت سردی میں؟ تو میں تھوڑا باہر نکلی، تو میں نے دیکھا میری ساری جو میری دیورانیاں تھی جٹانیاں سب کے دروازے کوئی کسی کے کھلے تھے کسی کے بند تھے۔ تو میں اندر گئی، ہم 5 عورتیں اس گھر میں رہتی تھی، یعنی 5 میری جٹانیاں تھی، پتہ نہیں دیورانیاں کیا کہتے ہیں، آگے اوپر نیچے جتنے ہیں سارے۔ تو اس نے کہا کہ جن کے کمرے بند تھے اس کو بند نہیں دیا، جن کے کھلے تھے ان کے کمروں میں گئے کہ آپ میں سے کس کے بچے نے ریڈ سوٹ پہنا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں پہنا۔ اور اس دن اتفاق دیکھو دوستو، وہ کہتے ہیں کسی نے ریڈ سوٹ نہیں پہنا تھا، ریڈ بلاؤز جو ہوتا ہے اپر جسے ہم کہتے ہیں، کسی نے نہیں پہنا تھا۔ تو میں کافی تشویش، میں نے اپنی دیورانی سے کہا کہ یار ابھی میں کپڑے دھو رہی تھی، ان کے ساتھ کوئی بچہ کھیل رہا تھا، اور اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ندا کہہ رہی ہے کہ امی آپ کو وہم ہو رہا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے اس پہ غصہ کیا۔ تو اب میری اتنی بڑی بیٹی یعنی 6-7 سال کی بچی بار بار مجھے کہہ رہی، رو پڑی وہ بچی کہ مما کوئی نہیں آیا، ہم لوگ صرف 4 لوگ کھیل رہے ہیں۔
جبکہ میرے 4 سال کا بیٹا مجھے بار بار سر یس میں ہلا رہا کہ ہاں مما کوئی پرایا بچہ تھا. تو وہ لوگ کافی حیران ہوئے. تو دونوں، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے بچے بہت عقل مند اور ہوشیار ہیں، مطلب وہ کبھی ایسی ویسی بات، یعنی جس طرح عام بچے جو شرارتیں اور جھوٹ ووٹ، ایسا کوئی قصہ ان میں نہیں ہے، بالکل کھرک بات کرتی ہے. تو وہ دونوں باہر نکلی. تو پھر چونکہ گھر کے سارے مرد ابھی نہیں آئے تھے آفسوں سے، تو اس نے کہا کہ ہم باقیوں کے کمرے میں بھی گئے، باقاعدہ بچوں کو دیکھا کسی نے ریڈ سوٹ نہیں پہنا تھا. اور وہ کہتے ہیں میرا سوال ہی رہا. میں آج تک اپنے بیٹے سے کہتے کون تھا، تو وہ کہتے مما وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا، وہ میرے ساتھ اچھل کود رہا تھا. اور میں بار بار تمہیں، ہاں اس نے کہا کہ جب میں سوکس دھو رہی تھی تو مجھے ایک چیز بار بار میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا مما یہ دیکھو مما یہ دیکھو. لیکن یہ ہے کہ بچوں کے بات پہ لوگ، مطلب ہم بڑی لوگ جو ہوتے ہیں نا، بچوں کی باتوں پہ اکثر دھیان نہیں دیتا. آپ لوگوں نے نوٹ کیا، ہم اپنے کاموں میں لگے تو انہیں صرف ہاں ہوں کی آواز دیتی کہ ہاں ہاں اچھا اچھا. تو اس نے کہا میرا بیٹا جو تھا وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا، 4 سال کا بچہ تھا، اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، کہ مما یہ دیکھو مما یہ دیکھو. تو میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور اپنے کام میں لگی تھی. کاش میں دیکھتی یار کون تھا وہ بچہ، آج تک پتہ نہیں چلا. پھر ہم لوگ نیچے گئے، ہم نے گیٹ دیکھا، گیٹ بند تھا اندر سے. یعنی کس کا بچہ، اگر گلی سے بھی چلو ان لوگوں کا کوئی فرینڈ آیا تھا، شاید چھوٹا تھا، اسے عقل نہیں تھی، رات کو شاید اپنے گھر سے نکلا ہے اور ادھر آیا ہے، لیکن نہیں، گیٹ اندر سے بند تھا. اب جب صبح ہوئی یہ بات کافی معمہ بن چکی ہے ہمارے گھر میں. تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنی ساس کو بتایا، ساس بھی حیران رہ گئی. پھر اسی طرح جو ہے اس بچے سے ہم بار بار پوچھے. اس نے کہا ریڈ کپڑے تھے اس کے، لیکن شکل اس کی مجھے تو نظر نہیں. ہم نے کہا کالا تھا، سانولا تھا، گورا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم لوگ کافی مطلب وہ ہوئے. پھر اس طرح ہوا کچھ دن بعد کہ میری ساس سو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میری اسی طرح آنکھیں بند تھی، تو اسی طرح غنودگی میں کوئی بچہ آ کے مجھے کہتا ہے دادی دادی آپ کے سر دباؤں. تو میں نے کہا نہیں نہیں جاؤ. یہ بچے اکثر یہ دادیوں نانیوں کو تنگ کرتے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں نہیں جاؤ. تو اس نے میرا سر دبانا شروع کیا. تو یقین جانے اس نے جیسے جیسے میرا سر دبایا، اس کے ہاتھ اتنے بھاری تھے. وہ ہماری ساس کہتی ہے کہ اور مجھے بالکل میری آنکھیں جو ہے وہ کھولنے نہیں دے رہی تھی اس کے ہاتھ. یعنی میں کوشش کر رہی تھی کہ میں آنکھیں کھولوں، میں دیکھوں کہ یہ جو بچہ ہے، یہ ہمارے گھر میں سے کون سا بچہ ہے جس کے اتنے مطلب انہیں اتنا اچھا طریقے سے سر دبانا آتا ہے، اور اتنا زور جیسے کوئی بڑا مرد ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اور وہ میرے سر کو دبا رہا ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ اس کے ہاتھ ہٹانا چاہی، لیکن اس نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا تھا. میری آنکھیں بالکل کھول نہیں رہی تھی. اچانک جیسی میں نے ان کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، تو اچانک میں نے دیکھا پیچھے، میں نے بہت زیادہ زور سے اپنے وجود کو اٹھایا، تو میں نے دیکھا کچھ نہیں تھا. تو اسی سے مجھے کافی مجھے مطلب کانپنا شروع ہوا. تو میں باہر آئی. تو وہ کہتی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئی تو اس نے کہا ہے میں تو بہت ڈر گئی ہوں. یعنی اس نے ڈائریکٹ کنفرم کیا کہ وہ ڈر گئی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں جھٹکے سے دیکھا تو وہ غائب تھا. تو یہ تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کی جو دبانے کی وہ ایکشن تھی وہ، اور پھر جب ہم نے ان کے ماتھے کو دیکھا تو اس پر بہت بڑے بڑے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے اس کا سر دبایا ہو. جس طرح بچوں کی کسی جگہ پہ آپ جب زیادہ انگلی رکھتے ہو تو وہاں وہ دھبا سا بن جاتا ہے نا، تو وہ اس طرح اس نے کہا کہ کچھ دھبے سے بن گئے تھے. اور ہم لوگ پھر کافی ڈر گئے تھے کہ یہ مطلب کوئی کچھ ہے، لیکن بچوں کے اس میں حلیے میں آ کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کے پھر نکل جاتا ہے. یعنی باقاعدہ خود کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن بہت عجیب سے ٹائم میں آ کے جیسے مطلب آپ کا خیال ہی نہ ہو، اور وہ بچوں کے بیچ میں اچھل کود کے پھر چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح بہت سارے دن گزر گئے. ہم اکثر اس بچے سے پوچھتے تھے بیٹا اگر پھر سے تمہیں وہ دکھائی دے تو ہمیں بتا دینا بیٹا بیٹا. خیر لیکن ٹائم کافی گزر گیا. بہت سارے لوگ اس طرح ہمارے گھر میں یہ واقعات، یہ بچے والے بہت پیش آتے ہیں. شادیوں میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کہا تھا کہ رات کو کوئی بچہ
हमें परेशान कर रहा था। पता नहीं तुम लोगों के घर का बच्चा था या किसी के साथ आया था। कभी जो है हमारी रज़ाई खींचता था, कभी जो सराहने पे रखता है वो खींचता था, मतलब बहुत ज़्यादा तंग। तो हम तो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और अब हम रात के टाइम काफ़ी डरते। दोस्तों चाहती थी आप लोग के साथ ये स्टोरी शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।